اٹھ دیاں شمر کمینہ رہا دا آن دماغوں کلمہ ملیے کمینہ دے میں لٹ لیا چادرہ سب بیبیاں دیاں وجدہ شعبہ نوکرہ بابا نوکرہ لکھواری پڑھا جدہ وچ پردیس دے لٹ پہ پردیسی بین براگوں ہویا کیا آئے فدق دے ڈاگوں او خیمیاں وچ غشہا بیمار ملا او لٹ دیاں شمر کمینہ رہا دا آن دماغوں کمینہ دے میں لٹ لیا چادرہ سب بیبیاں دیاں دس باس اللہ بھائی باپ سونے مقار دیتنے عزاداروں قدیمی عزادار بیٹھن بزرگ بھی بیٹھن جوان بھی بیٹھن 15 محرم دی مجلس آئی چکوال دا علاقہ آئی شام دا وقت آئی میں یہ لفظ پڑھے ہیں ایک بزرگاں دار ماتم کریں دے اٹھے ہیں انہاں میں نے آکھے علی احمد گل کھول کے سنا میں آکھے میں انتیاں تساں دسوں میں کی میں پڑھا انہاں آکھے عزاداران میں سنا دے کمینے آکھے میں لٹ لیا داج حسین دی جھیدہ مجدہ سرطا یا سیدہ اشاللہ قدان روائے گا صدقے جاواں صدقے جاواں آئے بس آئے اچھا تو سب بزرگو تھوڑی چٹی داڑی ہے بڑا دکھی سوال کیتا نے غربت اسنا لواد ہے آؤ پھر ایک بزرگاں دا بیٹھ پڑھنا مجلس سے جتنے سید بیٹھن امتی ذاکرات بدی کھڑا دل دکھے میں کو معاف کر دے سن جنہیں ویلے اس کمینے چادر لٹی ہے ایک کمینہ اپنے خیمے وچ نہیں گیا فرات دے پاسے ٹویا یا سیدہ سپاہیہ دے نور کیا کریں میں ایک کمینہ دے حکم رہ گیا سپاہیہ دے لگے 72 شہید کیتے نے اور کیڑا کمرہ نہیں ایک کمینہ سپاہیہ دے پاس رے کیا دے اُھے کول میدان جدے بازوات آئی کول سادات کنازے کمینہ دے جڑا سہنائی سہنا بھینی دیوا کوئی ویر سنے واہ بھائی واہ بھائی واہ بھائی واہ بھائی واہ یا سیدہ گلو کی ہے کمیلہ دے ونی آکھ ستے دے کافرنا میں بدل دیتا اندازے گلمات مالیے کمینہ دے میں غازی دی لاش دے وہیں کے افسا اٹھی دیکھ غازی اور بین چادر دیوان پوئی پڑھ دیئے تھوڑے مذہب اعتبار کا ملائے
اللہ جوالی اللہ اللہ کلہ آباد آباد رو اچھا جی اگر حکم کر رہے ہو وال میں ایک بزرگان دا وین سنا دینا وین مہرہ لے جڑے ویلے کمینہ چادر لٹ کے غازی دی لاش نہیں آیا سید معاف کر دی ہے اس کمینے لٹھے غازی دے بازو کوئی نہیں کول کھلو کے آدھے غازی جائے بی بی دے پردے کی دے او تیری ہائی مشہور وفا تانا مار کے آدھے برکا ہے تیری پھیر تھوڑے مذہب جماعتہ بجائے رہے یا سیدہ اے برکا ہے تیری پھیر زینب دا کوئی واسل بجا اجنا باتم کر رہے خالی نیلاش پیغل بلند ہو گئی ہے آواز آئیے میں شبیر نہیں چھوٹوں میں چکوش گیا غازی دی لاش ترائے گز بلند ہو گئی ہے آواز آئیے میں شبیر دی چپ ویچ کس گیا او میں دے اتنا زخام دکھا ہے میری بھیڑ دا برکا اتنا لہدا دن حکم آباد روج پاک سیدہ توڑے آنسو قبول فرما لو مالک استقر دا صدقہ صف ماتم بچھائی قبول فرما لو بالیان دے مرحومین حاضرین دے مرحومین دے مالک درجات بلند فرما اتنے عزادار بزرگان اور نوجوان تشریف فرمائیں مالک سب دیاں زندگیاں دراز فرمائیں اپنے گھر بار دے کم چھوڑ کے اپنا آرام چھوڑ کے صف عزاد تشریف فرمائیں مالک سب دے گھرانوں ہر دکھ پریشانی تو محفوظ فرمائیں تیری دعا سڑے ساسا نہ لونی چاہیے اور دعا منگر لگا مالک اس ذکر دا صدقہ اس ذکر دے وارث خون امام حسین دے وارث امام زمان سرکار دا جلد ظہور فرمائے میرے بادشاہ تشریف لیں عمل مشکل کشا دا مشکل کشا بیٹا ساڑیاں مشکلہ آسان فرمائے الہی آمین اکھی بوجھ کے سائیں دی ذات تے صلوات یہ وارث سونے میں مل کے سونی تے بلند صلوات نبیہ دے سردار دا فرمان اپنیاں مجلسہ نزینت دیو میرے بھائی علی دے ذکر مال سرکار دے فرمان تے عمل کر دیو یا نوکری سنامنا چاہنا اور فضائل دی نوکری دی ابتدا ایک بڑی پیاری بات تو کرن لگا بھائی جان سیدزادہ سید محمد عباس شاہ صاحب بھائی جان میں نے توڑے ساتھ اور تائید دی ضرورت ہے توڑے ساتھ میرے نال ہوئے میں توڑی طرفوں اپنی طرفوں پوری دنیا نو پیغام دے رہے ہیں بڑا نقصان ہوتا ہے جہاں میں بغض حیدر سے توڑے اٹھے دعا ہے
آباد رہو جی جوانیاں مارو بڑا نقصان ہوتا ہے جہاں میں بغض حیدر سے بڑا نقصان ہوتا ہے جہاں میں بغض حیدر سے کچھ گلیں ایسی ہوندی ہیں جنہ تے عزاداراں دے چہرے کھل جاندے ہیں اگلی ایسی بات کر کے چہرے دی زیارت کرے سا صحیح بڑا نقصان ہوتا ہے جہاں میں بغض حیدر سے علی کی دشمنی چہروں سے رونق چھین لیتی ہے آباد رہو جی آباد رہو جی عزادار زندہ باد تھوڑی عزاداری زندہ باد سے مالک ہمیشہ سلامت رکھے دا عزاداروں 4 مصرے اور پڑھنا وال ایک پیارا جا کلام پڑھیے اگر وقت بچے آتے حکم دی تعمیل چک شیر پڑھ دے ساں ریاضی دے بنیادی قوانین 4 علامات ہیں کیڑیاں جی جمع تفریق ضرب تقسیم بندے سوچ رہے حسین کہ گل ریاضی والے پاس سے جا رہی ہے صحیح لطف آ جائے گا ہاں ٹھر جائے گا مگر توجہ چاہنا جی جمع تفریق ضرب تقسیم ذہن چ رکھو تے میں منکر علی نال گل کر رہے ہیں جمع سب کچھ کیا تو نے علی کی ضرب کے صدقے جی 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 لطف آئے گا صحیح لطف آئے گا جمع تفریق ضرب تقسیم ذہن چ رکھو منکر نو آکھ رہے ہیں جمع سب کچھ کیا تو نے علی کی ضرب کے صدقے مورخ آج بھی اس بات کو تسلیم کرتا ہے اور تمہارے اور علی کے ضرب میں صدیوں کی دوری ہے تمہیں تفریق آتی ہے علی تقسیم کرتا ہے آباد رہو جی سلامت رہو جی آباد رہو جی آباد رہو جی زندگیاں دراز ہو من صحیح مالک سلامت رکھن عزادار وستے رون عزاداران دے ویڑے وستے رون ایک نظم میں مشہد مقدس مولا رضا بادشاہ دی نگری تو شروع کی تھی اللہ والے کلام جتھا بھی پڑھے بڑیاں دعاواں ملی اے عزاداران دی دھرتی ہے تے قدیمی عزادار تشریف فرمائیں چلو تھوڑی دعا ہو جائے گی ایک بڑا پیارا کلام ہے تے انوکھا کلام ہے ایسے ایسے کلام ممبران تے بڑے گھٹ پڑھے جاندے ہیں میری تے بزرگاں تو درس ہے کہ سچے نے ممبر ہے تھے ادب ہی پڑھے آ جا سناویے جی ایک پیارا جا کلام یوں محمد سے رابطہ رکھا 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 قبلہ جی سر جی یوں محمد سے رابطہ رکھا ایک لمحہ چاہیے دے عزاداران دا عزاداران نے مختلف انداز نال اپنی عقیدت دا اظہار کیتا کسے دا اچھا کاروبار ہویا نہ رکھ دیتا عطائے عباس
رکھ دینا جی نا. کسے خوبصورت گھر بنایا, نہ رکھ دیتا عطائے سیدہ. بڑے پیارے پیارے نام رکھ دیں صحیح. رضا نجف, رضا کربلا, کاشانہ عباس. ایک گھر میں ویکھے انہاں بڑا پیارا گھر بنایا, انہاں نام رکھے خیمہ ولایت. کڑے اٹھے دعا دے گے آباد رو. کسے توسل کیتا, مولا عباس نال واسطہ دیتا, مالک بیٹا دیتا, نہ رکھ دیتا غلام عباس جی. غلام علی اصغر, غلام حسین, مختلف انداز نال عقیدت اظہار. میں بھی توسل کیتے یوں محمد سے رابطہ رکھا کہ میں رکھے 17 توڑے والے کر رہے ہیں. یوں محمد سے رابطہ رکھا, یوں محمد سے رابطہ رکھا, نام بیٹی کا فاطمہ رکھا. صلی اللہ محمد. آباد رو جی, آباد رو جی. یوں محمد سے رابطہ رکھا. کیا بات ہے جی. تھوڑی عزاداری میری سینڈ دی کوئی وکری عطا ہے. میں پاک ممبر تے کھڑا ہن دل کریندا پے کہ میں اپنی قسمت آزماواں. ٹھیک ہے جی, تو جگہ ہی ڈھونڈ کے کھڑا کہ اتھا قسمت آزماؤں. ٹھیک ہے صحیح. قسمت آزماون دا مقصد ہے, ایک شعر ہے, ان دی تمہید نہ کرے سا صحیح, ان دی تمہید نہیں کریں دا. قسمت آزمانے ہیں بیٹھا رہے صحیح. میں قسمت آزمان دے والا اٹھا گئے ہیں. ٹھیک ہے جی, قسمت آزمانے ہیں تمہید نہیں کریں دے. ایک شعر کمال ہے, چلو قسمت آزمانے ہیں بھئی, کتنا دعا ملتی ہے. یوں محمد سے رابطہ رکھا, نام بیٹی کا فاطمہ رکھا. قسمت آزما رہے ہیں, ایک شعر ڈائریکٹ تھوڑے حوالے کر رہے ہیں. سیدہ آپ کے بھروسے پر, سیدہ آپ کے بھروسے پر, کبریا نے موبائلہ توڑے بزرگان درجات آباد رو جی. سیدہ آپ کے بھروسے پر, سر جی کبریا نے موبائلہ رکھا. اچھا چلو اتنا دعا کر دیتی ہے, پھر رکدہ نہیں ہم اگلے شعر دی بھی طویل نہیں کردہ. اگلا شعر بھی ڈائریکٹ توڑے والے کر رہے ہیں. احترام جناب سر جی. آباد رہو میرے بھائی ناظم ممبر صاحب, سلامت رہو. تُس آکھ رہے ہو مقرر, تو جڑے جذبے نال میں کھڑا, میں ہوں اگلا شعر پڑھن لگا. اگر انہاں بزرگاں سنے ہیں نا, میرے بابا جی نو, دادا جان نو, وہ آکے نا, کوئی آکے نا شعر ولا پڑھوا دیا, اے نہیں ہوں اگلا شعر.
ٹھیک ہے صحیح اجوں دادے دا پوترا کھڑے اج بھی اگلا شعر ایک صحابین ایمان دے 10ویں درجے تے فائز ہیں جی جی کر دے کیا ہے اپنی داڑھی نال اپنی ریش نال دہلیز سیدات کیا کر دیں صحیح جھاڑو بہاری جھاڑو بہاری میں نہیں پتہ مجمع کتے کتے سید بیٹھے شعر پڑھ کے پتہ لگ جائے گا جھاڑو بہاری تساں بھی سنے میں بھی سنے میں سادات دنو کرم پاک ممبر تے کھلو کے آکھرے نہ جھاڑو ہے نہ بہاری یہ کم کیڑا ہے منہ پہ سلیمان مل رہا ہے اسے منہ پہ سلیمان مل رہا ہے اسے جانے اس خاک میں ہے کیا رکھا دن کیا جی دن کے اندر آدھوں من ایک شعر ایسا آگئی ہے جی دیواراں تے آکیا کدی نہیں دیواراں تے مٹ ویندے جتا یاد آوے میرے حق کی دعا کرتے ہوئے نام بیٹی کا فاطمہ رکھا سیدہ آپ کے بھروسے پر کبریا نے جناب زہرا نے اور پہ سلیمان مل رہا ہے اسے نہیں دلات لکھ رہے تھوڑے والے کر رہے ہیں آباد رو جی اللہ اکبر یا رسول اللہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد عجل فرج آباد رو جی ایک کلام اور پڑھ سا اور اندہ بھی حکم ہے حکم دی تعمیل ہے فقط ایک شعر پڑھ سا دو لائنیں دسن لگا غدیر کیا ہے ایک شدت دھوپ میں تھی دوسری اعلان میں ایک مقام تے بزرگوں یہ لفظ پڑھے ہیں ایک بزرگ بیٹھے ہیں انہوں نے کیا دھوپ نالو اعلان اللہ مسئلہ زیادہ ہے ایک شدت دھوپ میں تھی دوسری اعلان میں ڈل ود گئی ہے دو طرح سے جل گئے کچھ لوگ ریگستان میں کیا بات ہے سن کے اعلان ولایت سر میدان غدیر لوگ کچھ ایسے جلے اب بھی دھواں باقی ہے آواز رو بھائی آواز رو تھوڑی دھرتی نو سلام ہے تھوڑی ازاداری نو سلام ہے مالک ہمیشہ سلام رکھے دھرتی آباد رہن سناویے جی ایک بزرگان دے کلام دا حکم ہے اندھا ایک شعر پڑھوں سہیں کہ بلا اجازت ہے جی حشر کو خدا نے ولائے علی کا جو مسئلہ اٹھایا تو پھر کیا کرو گے
محشر کو خدا نے ولائے علی کا جو مسئلہ اٹھایا تو پھر کیا کرو گے اسی جرم لے جو اگر تم کو بائے جہنم بچایا تو پھر کیا کرو دیکھیا جی زندگیاں دراز ہومن اے بہادر ہو جی مالک سلامت رکھن اپنی ذاکری تے ناز نہیں کیوں جو یہ جھکن دی جگہ ہے جی جی یہ ناز کرن دی جگہ ہی نہیں میں نے اس ذکر دی طاقت اور پاور تے ناز ہے میں شعر پڑھن لگا جتنے عزادار جتھے جتھے بیٹھن ہر بندے دے دل چو علی علی لکھن ٹھیک ہے جی اور ایک کلام بزرگاں نے پڑھیا یقیناً درجات بلند نے پھر امانت میرے بابا جان تک پہنچی وہ پڑھ رہے ہیں خدا سایہ سلامت رکھے پھر امانت میرے تک پہنچی تے میں اہل سنت بھائیاں کو لو بھی پڑھا لیے ٹھیک ہے جی صحیح ہے جڑا شعر پڑھن لگا کئی اہل سنت نعت خان نے شعر پڑھ کے نامور ہو گئے تھے ٹھیک ہے جی اتنی تمید کرانگا کائنات دی قیمت دا شعر توڑے حوالے کر رہے ہیں لکھا ہو کسی در اچھا پہ نام علی گر یا علی تو نفرت سے کہتے ہوشیوں کا گھر ہے یہی نام تم کو جو جنت کے در پر لکھا نظر آیا تو پھر کیا کرو حیدر حیدر جذبت حیدر سارے دھرتی اللہ اچھا نعرہ حیدری آباد رو جی آباد رو جی آباد رو جی آباد رو جی جندہ زمانہ محتاج ہائی اندیاں دھیاں رول گیا اے میں صدقے جنہ بیبیاں دا جنازہ بھی حجرے تو باہر نہیں آنا او میری پاک سینی جنگلائیں چبی رولیاں بازاریں چبی رولیاں اے میں صدقے جاؤں عزادارو ایک مقتل کربلا ہے توڑی بے وسائے نکل سی دوسری مقتل شام ہے توڑی وضاحت کر دینا جڑی مقتل کربلا ہے مقتل علی بادشاہ دے پترہ دی ہائے کر لگئے شام مقتل علی بادشاہ دیا آؤ بسم اللہ آجو سیدادہ سیدن مولد مداخان مالک ہمیشہ سلامت رکھے آؤ بسم اللہ اور ویسے بھی سید سردار ہیں آؤ بسم اللہ اور پھر مولد مداخان میں گوارہ نہیں کیتا کہ پیچھے کھڑے ہو جاؤں
اے بی بی دے ذاکر ہیں قسمت علی دیاں دیاں لفظ تو رہنا جڑی مقتل کربلا ہے اے مقتل علی بادشاہ دے پتران دی جڑی مقتل شام ہے مقتل علی بادشاہ دیاں دیاں واہ بھائی واہ کیونکہ سیدن تے مولا دے ذاکرن وہ آگے نے تو ایک فرق بھی سنا دینا پتہ نہیں کیڑا بندہ ہے کرے سی کیڑا بندہ ماتم کرے سی عزادارو جڑی مقتل کربلا ہے ظالمہ علی بادشاہ دے پتران دے ہاتھ کپ کے ماریا مرحبا تھوڑے مذہب اچھ ماتم جائز ہے جڑی مقتل شام ہے علی دیاں دھیاں دے ہاتھ مار کے ماریا بزرگاں دی زندگی ہوئے بھائی ایک ریا قبول ہوئے عزاداری قبول ہوئے ایک جملہ اور آکنا عزادارو میں کہ کربلا چن علی بادشاہ دے پتران دے ہاتھ کپ کے مارے انہا شام علی دیاں دھیاں دے ہاتھ بن کے مارے تو سماتم کرو نہ کرو گل بڑی دکھی ہے نہ ظالمہ علی بادشاہ دے پترانو ایک شہر چمارے اور تھوڑے مذہب چماتم جائز ہے نہ علی دیاں دھیاں نو چھٹری سارا دے ہار چڑھا اور تھوڑے مذہب چماتم جائز ہے ماتم کرو نہ علی دیاں دھیاں نو یا سیدہ یا سیدہ اتنا ہی میں پڑھنا ہے اتنا ہی میں پڑھنا ہے دو وین پڑھنے جو سادات نے حکم کیتے ہیں میرا ذہن کچھ اور ہے میں پہنچے ہاں سیدزاد پیغام پہنچائے جو سادات نے حکم کیتے اتھے آ گئی ہیں علی دیاں دیاں جتھے آمن دے لائق نہ ہیں میں دوسری واری آکھ رہے ہیں توڑی دھرتی تے میری سین دی کوئی بکری عطا ہے اے میں جڑا جملہ کیا نا یہ جملہ نہیں یہ قیامت ہے یہ لفظ ساڑے مر ونجن واسطے کافی ہے میں آکے اتھے آ گئی ہیں علی دیاں دیاں جتھے آمن دے لائق نہ ہیں لیکن اس جملے تے تھوڑے بندے آئے کیتی ہے میں ایک بزرگ ذاکرین دا جملہ سنا دینا زندگی دے رومن واسطے کافی ہے یہ مسلح تے بھی یاد آئے آنسو آ جاسی بزرگ ذاکرین پڑھتے ہوں گے ہیں جتھے پھراما نالوی نہیں آمنا اتھے آئی ہوئی پھر جائیا نالا ماتم دی صدا آوے نا آزادارو آگیا ماتم والے وین دے قریب آگیا ماتم والے وین دے قریب دو وین پڑھسا آزادارو اس مقام تے پہنچی ہے میری سین جتھے علماء لکھ گئے علی دی دھی کھلو کے پترہ آزانہ سریعہ یا سیدہ اس سے مقام تے جڑے ویلے بہت دیر ہوئی ہے حسین بادشاہ دی 4 سالہ دی دھی عالیہ دا دامن پکڑے معصومہ دی پھپی اماں کلمہ نہیں پڑھ دے بی بی آدھی ہے معصومہ پڑھ دے معصومہ دی پھپی اماں وقت کافلہ کیوں رکو ہے انہوں نہیں پتا سوا رسول دیا دنیا یا سیدہ معصومہ سین کی تے سوال عالی حسین جڑا جواب دیتے ایسا قبر چرو بی بی آدھی ہے سکینہ ایک قاتل ہے میلے اکبر دے محمد ہونے عید
نہیں بابا نہیں بابا جڑا لٹھیاں دے داج میں جی کبرا دا او مال بنے دے پہ او سبا کر پترا محمد راہ آواز کھولنا آواز کھولنا سارے اکبر دے ماتمی بیٹھے بابا جی تُسے سید و سردار ہو میں تو امتیاں سادات حکم کیتے آئے بزرگوں میں نے سادات حکم کیتے سنوالی دیاں دیاں دا بازار سڑا اے سارے اکبر دے ماتمی بیٹھے ہو ایک ملت کرینا جے اکبر دے ماتمی خون دا پرسا دے دے اپنے ہتھاں دی زیارت کرو جڑے زنجیر دا ماتم کر دے ہو میں آپ بھی پرسا دینا میں تھوڑے ہتھاں دی زیارت کر لئیے آج اکبر دے ماتمی دیو اجازت تلیدیاں دیاں دا بازار سڑا دے بول کے دسو سڑا دے پھر نراز نہیں ہوں رہے او مقام آئی جو تھیری دی تھی جو تریے جو حسین بادشاہ اکبر بھی راست یا سیدہ بزرگ پردے ہوں گے اللہ جانے کھڑے رنگ نال دعا دے ہاتھ مدد کی دل دعا من کے بیدیاں دیئے اے رب العزت حوصلہ جوانی بڑھا یا سیدہ اچھا اللہ جانے کڑے رنگنال دعا دے ہاتھ بلان کی دل دعا من کے بی بی آتی ہے اے رب العزت ایکو جملہ پرسان ایکو جملہ سیدہ ایکو جملہ پرسان اللہ ٹور سکتی وہ پر ٹور پیا میں کو دید تے دے دے لفظ اوکھا ہے اللہ اس کی بھی دولے امت بھجائے میں دے ویر دلاش تے کھولے کرماتم علینی ادھیا دبالار کرو ایکو جملہ پرسان ایکو جملہ جوانیاں مانو ایکو جملہ پرسان سیدہ دا ایک وین ہے اے جتنے جوان بیٹھے ہو جتنے بزرگ بیٹھے ہو ایک وین ہے جس سے میں زدارانو تڑپ دے دیٹھو کئی مقام ایسے بھی ہیں میں جوانانو بے وسماتم کرے لے دیٹھو انشاءاللہ میں پڑھنا آزادار برداشت کرنا بزرگ پڑھتے ہوں دے ہیں بازار چکیو جی موڑا ہے اتنے پتھر وسن والی دی خاک تے جھڑ پڑھا جوان بڑے حوصلے نال جوان بڑے حوصلے نال اصغر دماغ قریب آئیے آکیا دی علی دی دعا مگر باب مارن بی بی آدھیا پھر جائی اٹھے دعا دائیا مگی جتھے میں اٹھڑ گئی ہوں اصغر دماغ دی علی دی میں ڈاٹھی مجبورا بی بی آدھیا پھر جائی اگر زیادہ مجبوری ہے ہوئے کھما پتھر میں چھلے ہوئے اصغر
دی ماں کریم ایار جادی سجاد بچہ دعا مرمدی امام دی آوالی مرم دی دعا کیوں من دے اسلام دی ماں خاک سے جھڑ پئیے رو کے آتی ہے آنکھ کھول قرآن مصائب دعوی سن باؤدری دیگار میں پتر دتاب نہیں افقیتی کی تلاش میں گلو کھیے سجاد سکینہ نہیں لپنے بازار نبھی سجاد سکینہ نہیں لپنے سیدنا سیدنا سجاد سکینہ نہیں لپنے بازار نبھی مجالے خودیا کیا عزت پھیکیا دے اٹھی بھیر سیدنا میں نے حکم کی طرح میں تنہوں کرا سیدہ دا بابا جی اگر حکم کی طرح پھر ایک میں بزرگاں دا پردہ گزر کیے بازار آگئے دربار قاتل انعام ترسے پار او ظالم انعام ترسے جن شبیر ذکر پر بے ضربہ چلایا تختلہ پچھلے دشاتے جیڑا کم کیتے ایک کمینہ دے پہلے زخمی کر دے سانو لکھیا آوات ظلفہ ویچ ہاتھ پایا سایا کھٹ کھٹ او تیرا والی میں گل دے خنجا جنہ دیا چھوٹیا تھی میں جلاوی ضرب تے تھی خنجار دے بیچے مرحبا میری سہل کو علی آنسو قبول فرماوے امام زمانہ کو علی تراضی و خشنود میں جو حاجات گھن کہوے اللہ تمام دے حاجات قبول فرماوے 16 مئی اسے امام بارگاہ دے بعد نماز ظہرین بعد نماز جمعہ المبارک ملے سے بہت سارے علماء و ذاکرین دا کتاب اور 5 اپریل آمن علی جمعہ بعد نماز جمعہ المبارک اسے امام بارگاہ دے ملے سے ذات الذاکر آل محمد جناب رضوان حیدر قیامت سے مداح آل محمد آصف رضا حیدری صاحب ذاکر آل محمد خابر عباد قیامت صاحب سید علی رضا شاہ صاحب بنگلہ یاسمین مولانا حسنین رضا عسکری صاحب سید سمر عباس شمسی صاحب و دیگر علماء و ذاکرین خطاب پر میں شرکت پر میں سو اور 22 زکات بعد نماز عشاء امام بارگاہ شیر شہادت پر سلسلہ شہادت والی مشہد حضرت امام علی رضا علیہ السلام غریب الغرباتی سالانہ میل فیضا مونا کہتی سی علامہ اظہر عباس شیرازی صاحب علامہ سید حسین رضا نقوی صاحب ذاکر آل محمد جناب جعفر رضا رتا صاحب و دیگر علماء و ذاکرین کتاب پر میں شرکت فرما کے ثواب داران حاصل فرمے سوہن کو علیہ سامنے آئی دی مکان دے آخری مکانی زینت صف و ذاکرین بد میں مدحدہ دور نایاب بیار المصحب ذاکر علی با جناب سید فرخ عباس شاہ صاحب راول پنڈی تو سمومنی تو خطاب پر میں معروف نوح خان جناب قربان جعفری صاحب پرتداری و ماتمداری پر میں نیاز دائے تمام اسی اپنے اپنے دورائے قبولیت واسدے سیداد دیامت دے باواز بلند سلوات بسم اللہ الرحمن الرحیم
اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن علیہ السلام صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیم وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارزقات ان متمتعہ فیہا طویلا یا رب محمد وآل محمد صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج قائم آل محمد صلوات بر محمد ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بلند تر صلوات اما بعد فقد قال امام علیہ السلام لکل شیء ثواب الا الدمعۃ فینا صلوات خدا بند متعال اس ذکر امام حسین علیہ السلام تورا ٹورایا قبول فرمائے امین آکھن والے ان میرا مولا کربلا و شام دی زیارت نصیب فرمائے اس ذکر دا بے بہا ثواب میرا مولا تولے نصیب فرمائے ایک مومنہ دی بھائی دی والدہ واسطے دعائیں اور جملہ جتنے مریضان نے میرا مولا صحت عطا فرمائے باری مجلس رزق عزت بخت اقبال جانچ بے بہا اضافہ فرما اس عزاداری نو امام زمانہ دی بارگاہ مقبول فرما میرا اللہ ساڑے حال تے رحم فرما ماضی تو درگزر فرما مستقبل تے کرم فرما وارث دی زیارت نصیب فرما آمین آکھن والیاں کربلا و شام دی زیارت نصیب فرما آمین آکھن والیاں جنت البقیع دا سلام نصیب فرما آمین آکھن والیاں وادی نجف قبہ نور تلے نماز نصیب فرما آمین آکھن والیاں مشہد و کاظمین و سامرہ دی زیارت نصیب فرما اصول کافی تورے مولا نے فرمایا ادھی کو تھوڑی جی گھٹاؤ تھوڑی جی اصول کافیت اور امام نے فرمایا کہ دعا جتنی بڑی کیوں نہ ہو وہ درجہ قبولیت پہ تب تک نہیں جاتی جب تک ہم پر درود نہ پڑھا جائے قبولیت واسطے صلوات بیس تھوڑی جی کم کر دیں باقی ٹھیک صاحبان گرامی قادر محبان محمد و آل محمد موالیان حیدر قرار خدا زندگی کرے علی احمد دی بہت سونی مجلس وہ تم سنا رہے ہیں ساڑھے بھی آنسو آئے تو علی بھی عبادت ہوئی تو خدا ذکر تو علی نسلیں جاری رکھے دو چیزاں اللہ رب العزت نے اپنی اس بھری خدائی ایسیاں مہنگیاں بڑھائیاں کہ جنہ تو مہنگا پھر خدا کچھ نہیں بڑھایا وہ عرق کٹیے نا اس جہان دا عرق تو وہ دو چیزیں پہلی چیز ہے سجدہ وہ بہت مہنگا ہے گھبراؤ نہیں میں کو سجدے تے جھٹ نہیں لان لگا میں پہ گزرن لگا تو پہلی چیز سجدہ ہے اور دوسری چیز درود ہے سجدہ بھی بہت مہنگا درود بھی بہت مہنگا گھر ہم دو ایک اللہ دا دوسرا 14 ایک چیز خدا اپنے واسطے رکھی جو اپنے واسطے رکھی اور 14 تو منگی کہ تم کرو میرا سجدہ اور جو 14 دیتا ہو دے بارے چاکھیا میں پڑھوں گا تم پر درود بسم اللہ صحیح سیانے لوگاں نال گفتگو ہے خود واسطے اس سجدہ رکھیا 14 نو اس درود دیتا ان جو اپنے واسطے رکھیا وہ انہوں نے آکھیا بھائی تم کرو میرا سجدہ بہت آسان کر کے آکھاں جو انہوں نے دیتا تو دے بارے پیادا ہے میں پڑھوں گا تم پر درود ملتان علیہ ہو تھک گئے ہو آتے گھر لگے گئے ہو تازہ دم ہوتا ذکر بیٹھے ہو
اللہ درود علی چابی اپنے ہاتھ تاں رکھی ہے تاکہ دنیا نے پتہ لگے درود انہاں تے نہیں ہے جنہاں تے ملہ پڑھدا ہے انہاں تے ہے جنہاں تے اللہ ویسے میرے خیال نال تے اپنے پیر دا نام وہ مرید ہولا چاہے جدا پیر میدان چھڑ کے نسیا ہو قرار غیر فرار ہو تو پھر نام چاہنے چ رعایت نہ ہو تو پھر مرضی دے درود علی نہیں بنانے اپنی مرضی نہیں کرنی نا مرضی دے درود علیہ بنانا انجی ہے میرا اللہ میں تیرے نال زیادہ محبت ہے تو میں ذرا فجر دیاں 4 رکعت واجب پڑھ دا اللہ آکھے گا نماز چاہت نکل جا اس بارگاہ جو جب میں آکھیاں 2 نے تو رسول تو زیادہ سمجھدار ہے بھائی جب اس پڑھائیاں 2 نے تو وہی پڑھ بس پھر ویکھیا جائے گا پہ درود کے نہ ہستیاں تے خدا پڑھ دا جنہ تے پڑھ دا انہ تے پڑھ اپنی مرضی شامل نہ کر درود دا خدا ایک کرائٹیریا بنایا ہے ایک میرٹ بنایا ہے جڑے خدا درود وچ رکھیں انہوں نے خدا انما دا حصار دیتا ہے انہوں دی طہارت دا ذمہ خدا خود لے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس ماشاءاللہ 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 اچھا انما کیا ہے اگر عربی عبارت تو پہلے انما آ جائے انما ہے 4 دیواری انما ایک 4 وال ہے او دے ہوتے چھت ہے جڑے او دے اندر نے جڑے باہر نے اگر دروازے بند کر دیتے جان یہ دا مطلب ہے باہر اسی نہیں جا سکتے تو یہ انما ہو جائے گا سارا خدا اس عبارت تو پہلے اس آیت تو پہلے انما لایا تاکہ جڑے میں طہارت دے کھاتے چ پا رہے ہیں یہی رہن کو بندہ باقی باہروں کوئی اور شامل نہ کرے تے میں 4 وال میں اس دے درمیان انہ دے درمیان 4 دیواری کر چھوڑیے پڑھانا میرے نال یہ اللہ کا ارادہ ہے کہ تمہیں ایسے پاک رکھوں جیسے پاک رکھنے کا حق ہے کس سے پاک رکھنا ہے انکم الرجسا ہر نجاست سے ہر غلاظت سے ہر برائی سے ہر گندگی سے ہر ناپاکی سے ہر پلیتی سے چوک بازار بندیاں نہ لڑ نہ پیا کرو تو علی دے بوئے تے نہیں آ رہا تیرے دل وچ ولا علی دی نہیں آ رہی تو علی دا سلام نہیں کر رہا تیری زبان تے نام علی دا نہیں آ رہا تو جیڑا مرضی زور لا او دی زبان تے نا علی دا نہیں آنا جب قرآن کا فیصلہ ہے جو نجس ہو وہ علی سے دور ہے ماشاءاللہ کیونکہ ملتان دا سیانا مجمع ہے تو بار بار تو ان توجہ ہوئی ہے وہ آکھن دی ضرورت نہیں تسی آلریڈی توجہ ہی چاہو اور تسی بول بھی رہے ہو تسی نہ بھی بولو تے اپنے واسطے تسی بولو تاں بھی تو لے اپنے واسطے تو ذکر توجہ ہونی چاہیے جڑی توڑی ہے ماشاءاللہ خدا تو ان سلامت رکھی ہون ان نما لگ گیا ہے تو طہارت انہاں دی دا ذمہ خدا چاہلے ہے ہون او پاک نہیں جڑے اس اہل بیت دے حصے چ آ رہے ہون مسلمان انہاں نہیں پاک رکھنا ہی جڑے اس اہل بیت دے کھاتے چ پورے آ رہے ہیں انہاں دی طہارت دا ذمہ خدا چاہیا لفظ جڑا آیا تے استعمال ہویا وہ ہویا انکم الرجس ایدہ گھٹ سکتا ہے تو تھوڑا جو ہو رہی کو گھٹاؤ انکم الرجس رجس کیا ہے رجس 2 قسم دا ہے ایک نجس ایک رجس جو نظر آئے وہ نجاست ہے وہ نجس ہے اور جو نظر نہ آئے وہ رجس ہے یعنی جڑا چھپے ہو یا غلاظت ہے نا وہ رجس ہے
اور نظر آنے والی سے بڑا رجس وہ ہے جو اندر کی منافقت ہے۔ ایک بندہ بظاہر نہیں ہے، کدی ادھے جمپ مار جاندہ ہے، کدی ادھے جمپ مار جاندہ ہے، روٹی شام میں کھا لیندہ ہے، نماز علی پیچھے پڑھ لیندہ ہے۔ تو اندروں ہور باہروں ہور ہونا یہ رجس ہے، یہ نہیں آ سکتا علی دے نیڑے، نہیں آ سکتا۔ ہون قرآن تو ہی پوچھا گیا تو آپ بیان کر دے ہور کیڑا کیڑا رجس ہے جڑا انہاں دے نیڑے نہیں آ سکتا۔ میری تو بحث نہیں، میں تو قرآن پڑھ رہے ہیں۔ قرآن آدھا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم انما الخمر، پھر آیت تو پہلے انما آگئے، ہون دوبارہ چار دیواری لگ گئی ہے، انہاں رجس دے گرد چار دیواری لگی ہے جڑے اس قرآن اس آیت خدا رجس بیان کر رہے ہیں۔ یہ وہ نجاستیں ہیں جو اہل بیت اطہار سے دور ہے۔ ہن انہاں دے گرد خدا انما تاں لایا کہ اگر کسے دا کوئی لگدا، کسے وڈے بندے دا انہاں چار کماں وچ نپیا جائے تے کوئی وچوں کڈ نہ سکے کہ بھئی نہیں یہ رجس نہیں ہے بڑا، خدا پہلے انما لایا ہے۔ انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، قرآن آکھ رہا ہے بے شک یہ شراب رجس ہے۔ اور پہلی چیز ہی انما الخمر، خمر شراب نوا دے، والمیسر اور جوا۔ میں گل بڑی بڑی کرن لگا، تسی سب متوجہ ہو، میری قوم بن کے تائید کرنا، مجمع بن کے نہ بولنا، کیونکہ بات انہاں دو چار کیمرے محفوظ ہو رہی ہے، کوئی تو باہر سنی رہا اسی پرلی قوم دا بھی ہے، کسی تک تے صدا جا رہی ہے، اسی بھی اسی ممبر دی بلندی تو کی پیام دے رہے ہیں۔ انما الخمر، قرآن آدھا ہے پہلا رجس شراب ہے۔ قسم چوا میرے تو حدیث قصہ میرے مذہب قرآن تو گھٹ نہیں، میرے نال رس جا یا راضی ہو جا، قوم بن کے میری تائید کریں۔ اگر شراب رجس ہے تو علی دا شراب اور شرابی نال کوئی تعلق۔ شیعہ بولے، شیعہ بولے، شیعہ بولے میرے نال، میں تو پہلے آکھیا میرے نال شیعہ ماں دی جھولی پلیا بولے، علی دا شراب اور شرابی نال والمیسر اور جوا۔ اگر جوا بھی رجس ہے تو علی دا جوا اور جواری نال۔ ہون قرآن اس آیت چے دو چار چیزاں دس کے پیر بنان دا میزان دے رہے ہیں۔ قرآن بار بار آکھ رہے ہیں پیر ہو بنائیں جڑا نہ شرابی ہوئے نہ جواری ہوئے۔ کدے شرابیاں دے گوڑے ہاتھ لاندہ رہی ہوں تے اگے لٹریشن ہو سی گئی۔ تے جڑا تیرے دیتے ہوئے نظرانے نال جوا پیا کھیڑ دا ہے اس تین کی پار لگانا ہے۔ ڈر گئے ہو یہیں تو کرو میرے نال پڑھدا میں پہ ہنسا توالے گھٹیں دے میں دیں۔ ایک قرآن نے پیر بنان دا میزان دیتا ہے جے کسی مرشد کامل چننا ہی تے کامل اتھے ہو سی ہے، نہ شرابی ہوئے نہ جواری ہوئے۔ میں تھوڑی گھبراہٹ دور کراں، ہم نے تو وہی بنائے ہیں جن کے نزدیک یہ نجاستیں آ ہی نہیں سکتی۔ تم تاریخ کے صفحات میں سے وہ واقعہ کہاں لے جاؤ گے جب مدینے کے بازار میں کسی بڑے گھر کے بگڑے ہوئے بچے نے شراب پی رکھی تھی، کبھی اٹھ رہا تھا کبھی گر رہا تھا، اسے پکڑ کے دربار میں لے جایا گیا، اس کی اچھی قسمت کے تخت پہ اس کے والد بیٹھے تھے، تاریخ کہتی ہے وہ منصف مزاج تھے، انہوں نے دیکھا بیٹے کو شراب کی نشے کی حالت میں، انہوں نے کہا میں معاف نہیں کروں گا، اسے ابھی لٹاؤ، اس کی قمیض اٹھاؤ، جتنی شریعت نے حد جاری کی ہے اتنے سے کوڑے مارو، جلاد بلایا گیا، اسے لٹایا گیا، قمیض کو اٹھایا گیا۔ نجف دا شاہ تیرا شیعہ نہیں معافی نال جدا ہاتھ لے رہ جائے، جلاد ایتھے کوڑا رکھیا، ہائی شراب دے نشے دھوت گل وڈی کر گیا، پیچھے منہ کر کے آتا ہے ہاتھ روک ہوئے میں نو مارے جیسا آپ نبی کی۔
مجھے وہ مارے کہ جس نے خود ہوں کون مارے؟ او بھائی قبل از اسلام تو یہ گناہ ہوئے ہیں. یہ تھا آمنہ دے چندی وجہ تو بڑے بڑے گناہگار تاریخ بڑا بڑا نام پا گئے. کون مارے؟ بندے آگے اب پھر سزا معاف ہے. یا اللہ خیر کیا ہوا؟ یا الہی صلی علی محمد. جوانی دیکھو تو چھپکلی دیکھو. وہ مارے کہ جس نے خود نہ پیو. ہوں صحیح کون مارے؟ بندے آگے وہ کون آدھے نشے چے تو ٹھیک ٹھاک ہے پتہ ہے سزا کے میں معاف کرائی دی. نشے تو ہوئے جو ہوش نہ ہوئے یہ تو ٹھیک ٹھاک ہے. اس طرح بڑی وڈی گل کر چڑی. پھر جڑے یار دوست ہوندے نو نیڑے تے لگ دے وہ آدھے با دیر نہ کر اٹھی چولا پا. وہ جو اٹھن لگا تے سارے بیگانے نہیں تے سارے اپنے بھی نہیں. محفل تے ساری مکس مجمع ہوندہ ہے. ایک کونے چو ایک بڑھڑا اٹھیا اس بڑھڑے کو 10 درجے دا ایمان آئی تے سلمان منا علی البیت دا درجہ اس کو لائی. وسدے رہو ہمیشہ وسدے رہو. میری پورا پڑھے ہوئے فضائل ایک طرف اور قسم حدیث کے ساتھ یہ جملہ ایک طرف. سلمان ہاتھ کھڑا کر کیا رکو ٹھہرو سنو سمجھو. ایک گھر کو میں جانتا ہوں جس گھر کا ہر بڑا ہر چھوٹا ہر بچہ ہر جوان ہر بوڑھا اسے آج بھی مار سکتا ہے کل بھی مار سکتا ہے پرسوں بھی مار سکتا ہے. دکھ لگسی جے ملتان نہ بولیا ہونا کو ایڈا پاک کیڑا گھر ہے. فرمایا وہی تو گھر ہے جس گھر کا دروازہ اللہ کے گھر میں. آباد رہے ہاتھ کسے دا محتاج نہ ہوئے. جڑا عزت امیر تے بلند ہو رہا ہے خدا ہاتھ بلند رکھے ہمیشہ. وہی تو گھر. حضرت امیر ممکنات نو بلایا گیا. میرے مالک تشریف لائے ہے اور سرکار اپنی دستار بندے بندے امیر ممکنات نے فرمایا کیا ہوا؟ فرمایا مالک اس نے پی ہے اس نے امر جاری کیا ہے حکم جاری کیا ہے حد جاری کی ہے. تو اے آدھا میں نو مارے جیسا آپ نہ پیتی ہو. سر سجدے چ رکھی اسے سجدے چ مر جائیے. علی جیسے بادشاہ دی عطا دا خدا نے جڑا بادشاہ کرم کیتا ہے اس دا حق نہیں ادا ہوندا. امیر المومنین اپنا نکا جا پتر امام حسن اگے کر کے آدھے اس میں پریشانی کی کون سی بات ہے؟ حکم میں دیتا ہوں کوڑے میرا حسن بھی مار سکتا ہے. یہ علی کا یہ بات کہنا گل پھر اتھے آ گئی ہے. پھر سے قوم بڑھ کے تائید کرنا. علی کا یہ کہنا کہ حکم میں دیتا ہوں کوڑے میرا حسن بھی مار سکتا ہے. قسم حدیث کے ساتھ اس بات کی دلیل ہے کہ باپ بھی یطہرکم تطہیرا والا ہے بیٹا بھی یطہرکم. باپ بھی پاک ہے بیٹا بھی پاک ہے. باپ بھی بے عیب ہے بیٹا بھی بے عیب ہے. باپ بھی درود والا بیٹا بھی درود ہے. ملا علی دی دشمنی ہے بہن جمپ ماریا نا بہت زیادہ تو ملا علی نو رضی اللہ آکھ لیا بس. یعنی بہت وڈا جو جمپ لگا ہے نا تیرے کو علی گھٹانے دے تو آکھے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ. رضی اللہ تعالیٰ کا مطلب کی رضی اللہ تو دعا ہے کہ اللہ ان سے راضی ہو.
جن ڈر لگے ہو میرے نال نہ بولے ملتان بھی جے میں مائک پڑھنا تو پھر میں کسی اور شہر جا کے مائک تے زور رکھ کے منہ رکھ کے گل کرا ملتان دے سیانے مجمع میں کی ضرورت ہے تیرے سماعت اتنا زور ہے رضی اللہ ان لوگوں کے ساتھ کہو جن کا پہلے مذہب اور تھا بعد میں اور ہوا کہ اللہ ان سے راضی ہو تیرے کو تو بہت ہویا تو آکھیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی تاریخ دی وڈی گل تے روایت نہیں پڑھ رہا ایک میٹھی میٹھی جی گل جو تین دس دینا وہ یہ رضی اللہ ہے یا یہ صلی اللہ ہے اتو ہی دس دینا حضور نے ہجرت کی حضور مدینہ پہنچے مدینہ کی گلیوں میں حضور کی عزبہ نامی اونٹنی داخل ہوئی جو مرد تھے وہ مدینہ کی گلیوں میں تھے جو مستورات تھی وہ مدینہ کی چھتوں پہ تھی ان کی گودوں میں ان کی جھولیوں میں یہ ایتھے کر کے انہاں پھولاں دیاں پتیاں رکھی ہوئیاں ہر بی بی پتیاں پھول کی حضور کی سواری پہ پھینک رہی تھی میرا اشارہ سمجھی فقط اشارہ تین سین دا واسطہ میری گل سمجھی اور ساتھ ساتھ یہ نعت پڑھ رہے تھے بلغ العلا بے کمال ہی کشفت دجا بے جمال ہی حسنت جمیع خصال ہی اب ملنا بڑھ کے مرے رضی اللہ نہیں صلو علیہ شیعہ بولے میرے نال شیعہ بولے جدے حسل مالک علی صدا آئے حیدریہ بستے رہو ہمیشہ بستے رہو میرے مالک دے ظہور تک یا زدار ہمیشہ قائم دائم رہے صلو علیہ اگر میں زمانے والیاں دی گل کر رہے ہاں پھر میں اپنے پیر تو بھی پوچھدا میں اپنے مالک دی بھی گل کردا میں اپنے مولا متقیان تو بھی پوچھدا مولا آپ کی نظر میں شراب کیا ہے امیر المومنین تو سوال ہو گیا علی آپ کی نظر میں شراب کیا ہے میرے مولا نے فرمایا سنو کہ علی شراب کو کیسے دیکھتا ہے ایک بہت بڑا سمندر ہوئے انہیں بالن خاموش کروانا ایک بہت بڑا سمندر ہوئے سمندر ایک قطرہ شراب دا ڈھیپ ہوئے کتنے قطرے ایک قطرہ علی فرما رہے ہیں اس ایک قطرے والے سمندر چو دریا نکل آئے دریاواں چو نہراں نکلیاں نہراں چو کھالے آئے کھالیاں چو اس ایک قطرے شراب دے سمندر اللہ پانی ٹردہ ٹردہ تیری فصل چاہ گیا امیر فرمایا پانی لگا مٹی نو تے اتھے گھا پھٹ پیا امیر فرمایا گھوڑا چردہ چردہ آیا تے ایسو گھا کھا لیا ایسے گھوڑے پہ سواری علی حرام سمجھ ایسے گھوڑے پہ سواری علی ناپسند کرتا ہے ایسے گھوڑے کو دیکھنا علی گوارا نہیں کرتا ایک ہم کرنے تو پھر کوئی اور دروازہ نہ پھر علی دے بوئے ترش نہ بڑھا اور دنیا بڑے سارے پیر لگے پھر دن کسی اور دل پیر نہ پلے کسی اور دل لتانج پہ جا علی نے ایسا گناہگار پسند نہیں کیونکہ علی متقی دا امام ہے تو مسجد دے بحراب تے کھلو کے ترے ٹائم خود صدا دینا ہے اشہدو ان امیر المومنین و امام المتقین تو علی متقی دا امام ہے علی شرابی دا امام نہیں تیرے مذہب تا اس گل دی اتنی ایک ممانعت ہے کہ تیرے چھویں مالک نے فرمایا جدن ساڑی کنیز دا رشتہ دین لگے تو لڑکے جو ترے چیزاں ویک اگر نہیں پھر رشتہ دے اگر ہون تو رشتہ نہ دے چھویں مالک فرما رہے ہیں اگر تمہارے گھر میں تمہاری بیٹی کے لیے کوئی رشتہ آئے تو لڑکے میں ان 3 چیزوں کی جانچ کرو اگر یہ اس میں ہوں تو اسے ہماری کنیز مت دو پہلی چیز کیا ہے میرے مولا فرمایا تارک نماز جڑا مسلح دے نیڑے نہیں کدی آیا ان تو دھی کیوں دینا تارک نماز نو ساڑی کنیز نہ دے دوسری چیز کیا ہے میرے مولا فرمایا دوسری چیز ہے ماں باپ دا نافرمان لڑکی دے ماں پیو دا نہیں اپنے ماں پیو دا پوچھے گیا مولا یہ دی کی وجہ ہے اپنے ماں باپ دا نافرمان ہے تاسا ان دھی نہ دئیے فرمایا جڑا اپنے ماں پیو دی عزت نہیں کردا وہ تیری دھی دی بھی نہیں کردا
تیسری چیز میرے مالک فرما رہے ہیں جڑا آدھی شرابی ہے تو تین خبر بھی ہے، تین پتہ لگ گیا، تو جانچ کیتی ہے، تو دائیں بائیں پھرے ہیں، تیرے گھر دھی دے واسطے وہ آئے تیرے واسطے، تو رسم زمانہ ہے وہ آ گئے، تو وقت لائے تو انہاں 3 چیزاں 4 چیزاں دی تلاش کر، اس آئینے اس نو ویک، اگر اس عیب نہیں پھر اگلے معاملات ویک کے دھی دا رشتہ دے، جس وچ عیب ہیں ان دھی دا رشتہ نہ دے۔ حتیٰ کہ میرے مولا نے اگلی گل شرابی دے بارے اتنی سخت فرمائی ہے، کیونکہ ممبر دی بلندی ہے، حدیث کے ساتھ سامنے قبر حسین ہے، تو مجلس ہے، میں اس واسطے اس گل تے پردہ نہیں پان لگا، میں کھول کے کرن لگا، میں تو نہیں کی تھی، میرے مالک کی تھی ہے۔ میرے مولا فرمایا جس نے جان بوجھ کے خبر ہوتے ہوئے کہ اے لڑکا شرابی ہے، اس دا پیسہ، اس دی زمین، اس دا بینک بیلنس، اس دی ثروت، اس دا شب شبہ، اس دیاں گڈیاں ویک کے ہماری کنیز یا اپنی بیٹی کا رشتہ کسی ایسے کو دیا جس میں یہ سب کچھ تھا مگر وہ شرابی تھا، تو گویا اس نے نکاح کے ہوتے ہوئے بیٹی برائی کے لیے خود دی ہے۔ میرے مولا فرما رہے ہیں شرابی نہ دے، آدھی شرابی نہ اپنی دختر دا رشتہ نہ دے، ساڑی کنیز کسی ایسے شخص دے حوالے نہ کر جس وچ اے گناہ کبیرہ ہے۔ صلوات دی چھاں ہو بھائی، قربان ممبر تے آ جائیں۔ صحیح بسم اللہ، صحیح بسم اللہ، صحیح اجازتہ صحیح، اللہم صلی علی کانجو صاحب، مولانا صاحب کہتے ہیں ڈسے آن تو ڈس دے نہیں، اچھا بیٹھے ماشاءاللہ، بسم اللہ سے بس دے رہو ہمیشہ آباد و شاد رہو۔ تو 3 قسم دے اشخاص، میرے بات بھلی تو نہیں میرے سرداران، حاضر ہو نا؟ صحیح فرما رہے ہیں، پہلا تارک نماز، دوسرا ماں باپ دا نافرمان، تیسرا آدھی شرابی۔ پوچھیا کہ مولا ایڈی سختی آخر اس سارے معاملے بالخصوص شراب والے معاملے میرے مولا فرمایا شراب علی دیاں دھیاں بوں رہا ہے۔ حضر عباس کی زندگی ہوئے، کیونکہ میرے استادہ دا حکم ہے بے میرا گھر ہے، تو جدن دا فون آدھا ہے اسی سر تسلیم خم کر کے آ جانے ہاں، خدا سلامتی رکھے۔ بھائی کچھ ہو رکھا ہی او پڑے ہے، لیکن اپنے دل کر گیا میں چلو اتھا ہوں بات اگر اس ڈگر تے آ گئی ہے تو اتھوں ہی میں 2 وینڈ کردہ۔ عزاداران امام حسین علیہ السلام ضرباں چلیاں تے وجہ شراب، علی دیاں دھیاں لٹی ویاں تے وجہ شراب، شہر بشہر پھرائیاں گئیاں تے شراب، اور عزاداروں جتھے 9 گھنٹے کھڑیاں رہیاں۔ میری گواہی دے سے نو، کیونکہ ملتان دی تاریخ ہی نہیں، کتنا پرانا شہر ہے، تو جتنا پرانا شہر ہے اتنی پرانی اس کی عزاداری ہے۔ ہڑپا، منجدڑو، پٹنہ، ملتان، یہ تو وہ تہذیباً جنہ دی خبر ہی نہیں بھئی کدوں شروع ہوئی ہیں، تو کیونکہ شہر بہت پرانا ہے پھر توڑی عزاداری بھی بہت پرانی۔ او کڑا کڑا بادشاہ ذاکر تو سے امام حسین علیہ السلام دا سنے ہوئے۔ میری یہ بزرگان مجلس گواہی دے سو کہ وہ لوگ جڑے توڑے نال آنتے، کوئی بچہ جا اٹھ کے آکھے آبے شام، ایسی بے وس بے دریگ ہائی نکل دیا وہ بالکل سائیاں دبو جا کھڑکان دیا یو ہائے، اس ہائے دی اس ہنج دی بتدریج کمی ہو رہی ہے۔ ان ذاکر نو آکھنا پہ رہا ہے میں اگلی گل کران تے ہائے کرے ہے، گل بھی شام دی ہوں دی۔ ایک مجتہد ہو گزرے نا آقائے مرتضیٰ، وہ صحن امام اچھ نماز پڑھ رہے ہیں تے سامنے مجلس ہو رہی، تو نماز تو فارغ ہو گئے تو اتھائی مسلح تے بے کہ تاکیبات اچھ مصروف ہو گئے، تو جلے ذاکر نے مسائب در رنگ اختیار کیتا تو انہاں اپنا امامہ اتار چھوڑے، بس تسی نگاہ میں رکھ سو۔
کوئی گل نہیں وہ آزادار ہے، کوئی گل نہیں، جتھے وہ دل کرے اتنے بوے. بسم اللہ بسم اللہ. خبر نہیں ہے وہ کون کتنا سائیاں دے نیڑے بیٹھا ہو، اس واسطے اپنی عبادت تاری کرو. انہاں امام اللہ کے رکھ چھوڑیا تھا، مصائب پڑھ دے ذاکر دے منہ چ جملہ نکلیا اسا کیا دخلت زینب علی ابن یزید. خدا تیری ہائے قبول کرے. شام کے دربار میں نہ چاہوں بات تسی سمجھ گئے ہو، بی بی داخل ہوئی تو رہائے نکلی ہوں. پھر جتنا علم جتنی معرفت اتنا بڑا سیک نا، وہ بے ہوش ہو گئے. روایت آدھی ہے شاگرداں تلیاں ملیاں پانی پلایا طلباء نے تے آکھا قبلہ کی بنیا؟ فرمایا میں چھڑ دیو اس روزہ خان ہوں آکھو پھر پڑھے. اس پھر پڑھے دخلت زینب، وہ نہیں اگے نہیں پھر پڑھ، اس پھر پڑھے دخلت زینب دخلت. ظہر ہو گئی فجر دے سن رہے تے رو رہے نا آنسو خشک ہو رہے نا آگے پڑھن دے. اس ہاتھ بن کے آگیا قبلہ آگے تے پڑھن دے. کوئی سمجھے مجتہد دے جمعہ چو جملہ کی نکلے. انہاں منہ تے پیٹ کے فرمایا آگے کی پڑھنا ہی کجا کجا شام کجا علی دی تھی نسل سیدان دی موک گئی ہو گیا عالیہ دی جتی شام نہ گئی. خدا تو ان شام نہ جائے. بی بی پاک دے روزے دی میرا اللہ محافظت فرمائے. ماہ رجب اچ میں سارے پنڈی دے حیدری دائرے علن مسیب شاوری قربان بھائی انہاں نال ارادہ آئی 15 رجب شام دا. پھر وہ حالات شام دے نہ ہو رہے، پھر بارڈر بند ہو گئے، پھر کافی دن تسین دی ذریعے تے اندھیرا رہا. میں بڑا بڑا مصائب پڑھا بی بی سین دا بڑا بڑا، اگر کوئی سمجھ جائے. اے حدیث کے ساتھ میرا ہاتھ ہے عالیہ دا آج دا سب تو بڑا مصائب ہے بی بی آج بھی شام ہے تکلی ہے. دی ہائے نکلی ہے، درد مندہ دی ہائے نکلی ہے. بسم اللہ بابا. وہ جڑے زوار ویندے انہا زری نب کے آدھے ہیں بی بی کربلا چو آیا. وہ نہیں آ رہے یقیناً میری سین دی روزے چو آواز آن دی ہو سی عباس بہن پھر کلی رہے. اور شام دی تہذیب و ثقافت تسی آج جا کے ویکھو. شام دی تہذیب و ثقافت شام دا کلچر جڑا پیور شامی ہے، شامی اوریجن، ان تسی آج جا کے ویکھو. انہاں دی کسی پکنک پلیس تے چلے جاؤ تو اتھے جا کے ویکھو انہاں دا نظام، انہاں دی زندگی، انہاں دی صبح شام کیسی ہے. صرف انہوں نے ٹردہ پھردہ ویکھو تو اتھے تصور کرو با جڑے آج ایسے 1400 سال پہلے جدن دھی علی دی شام آئی. اور اگلی گل بھی یاد رکھو بھی شام علیہ تو آقا زادیاں دی شناخت چھپائی گئی آئی. شام صرف اعلان ہویا آئی باغی دیاں بہنن معاف کرنا، بس میں اتنا ہی آکھا ایک دفعہ آکے باغی دیاں. یہی وجہ ہے کوفے دا خطبہ تے شام دا خطبہ یکسر مختلف ہے. کوفے تبری سین بدعا شام بی بی پاک اپنا تعارف کروائے. میں کون ہوں، میرا بابا کون ہے، نانا کون ہے، میں 1000 جان قربان کراں. بی بی بولی تے چوتھی کرسی تے اکھاں تو نابینا صحابی رسول بیٹھا ہے. ایسی استقامت نال علی دی تھی بولی وہ لہجے دا گن گھرچ سن کے صحابی نال والے بندے دا ہاتھ ناب کیا دے علی دا کیڑا پوتر بس دے رہا بس دے رہا کدی نہ رہو اس رب دے سوا. یہ علی دا کیڑا پتر شام ہے. اس بندے ہاتھ چھڑا کے آکھیا پتر نہیں ہے علی دیا 3 دیا ننگے سر شام ہے. سجے پاسے بیٹھا ہی وزیر غرناطہ سپین ہے.
کھبے پاسے بیٹھا آئی وزیر زنجبار. زنجبار آج دے نقشے ایتھوپیا ہے. زنجبار وہ ملک جتوں دے جناب فضا. یہ حبشی سردار آئی، یہ پاسے نال تلوار آئی، نا یہ سعید آئی. 80-85 سال دا بڑھڑا آئی، چٹی دی داڑھی آئی، 900 کرسی دے جڑا 400 حبشی آئی، اسے سعید نہ لایا آئی. کوئی نہ آئی شام تے علی دیاں دیاں دا کوئی نہ. توڑے ملتان کسے امیر دے پتر دی شادی ہوئے نا کسے سردار دے پتر دی. مثال ہے جتے 500 2000 کو 1500 انج کا رش ہوئے، زیادہ بندے ہون 2500 بندہ ہوئے، 3000 بندہ ہوئے، تو اتھے جدن میں جا سا میں اس رش وچ کوئی نہ کوئی بندہ پنڈی دا مل ہی جائے گا. جتے رش زیادہ ہو سی نا اتھے چانس ہو سن میں کوئی نہ کوئی وطن دا بھی ہوئے. بندے 2000 کھلے ہونا تے وطن دے 2-4 اس وچ کٹھے ہو ہی جاندے. قسم میں سین دے نا دی 5 لکھ بدماش اچ بھی علی دیاں دھیاں دے چھڑانا لگا. اور دوسری غربت کہ بندہ پردیس ہوئے تے بندے دا دل کردہ یار اتھے کوئی میرا وطن دا مل جائے، کوئی میرے جانن والا مل جائے. ہون تے سوشل میڈیا تے ایپس اتنی تیز ہو گئی ہیں، نیٹ ورک اتنا تیز ہو گیا ہے، گھر والے خبر ہی نہیں لگتی، گھر بہ کے ویڈیو کال تے گل ہو جاندی ہے، لیکن پھر بھی پردیس وہ تے بندہ آدھا یار کوئی ملتان دا نہ تے کوئی ملتان دا بندہ ملے، وہ دے نال اپنے لہجے چ گل ہوئے، سرائکی چ ہوئے، کو اس تو پوچھاں، کو اس نو دساں، کو دی سنا. بندہ پردیس دعا کردہ انشاءاللہ کوئی اپنا ملے. قبر حسین تے پیو غلاف دی قسم سجاد دعا کردہ آئی تھے انشاءاللہ کوئی اپنا نہ. میں تیری ہائے دوبارہ قربان کدی نہ رو میں اس غم دے سے. اور جنہوں بندیاں آج ساڑا رونا نہیں سمجھ آندہ، اور جڑے آدھن بھئی یزید کدوں گیا کربلا تے اس کدوں مارے، اے بدبختہ وہ تو رسول دی عطرت بھول گیا ہے انہاں دی محبت اچ. کدی نہ سوچیا جڑی 9 گھنٹے کھلوتی رہی اور رسول دی لگدی کی آئی. اور عزادارو بڑی جسارت، کیسی بڑی گستاخی رسول ہے. 9 گھنٹے دھی علی دی دھی رسول دی عطرت رسول دی کھڑی رہی، اور پھر 9 دفعہ نام پکاریا گیا. میں جی توانے اس گل دی سمجھ نہیں آئی تو میں تھوڑا جا وقت لینا میں توانے سمجھا دیں. وین تھوڑے کر لے سا قربان بھائی زیادہ انتظار نہ کرائی. قرآن اس قصے نادہ ہے احسن القصص، یہ بہترین قصہ ہے. وہ قصہ حضرت یوسف دا. یوسف نو گھروں لے کے پھر کھوج سٹیا، اتو کو تاجر دا قافلہ آیا، انہاں کڑ لیا، پھر منڈی فروخت ہو گیا، پھر عزیز مصر کول رہا، پھر قصہ حضرت یوسف و زلیخا ہویا، پھر یوسف جیل چلے گئے، یوسف اتو نکلے، پھر یوسف بادشاہ بن گئے. جلے بادشاہ بڑے نا یوسف تے قرآن آدھا ہے انہاں دا جڑا علاقہ ہی پیچھے کنان اتھے قید پہ گیا، کوئی اناج نہ ہویا تو اے اناج دا پورا کرنا پھر حکومت دی ذمہ داری آئی. تے جناب یوسف قرآن آدھا اتنا انتظام بھی کر لیا ہے، 7 سال دا انتظام کر لیا ہے. اعلان ہویا بھائی پورے جتنی سلطنت ہے اتھے جڑے رہنا لینا انہاں دا اناج دا انتظام حکومت کھولو تے سالہ اپنا سارے غلہ لے جاؤ. تے کنان چوں حضرت یعقوب علیہ السلام دے پتر سارے ٹرے. تے یوسف دا جڑا مال ہو سکا پھر آئی دا نا ہی بنیامین. تے یعقوب آکھیا پتران پہ میں بنیامین نہیں نال لے جان دینا، میرے کو یوسف تو بعد ایک ہی نشانی بچی ہو. انہاں کہ نہیں جی غلہ زیادہ آ جائے گا، یہ حصے دا بھی غلہ ہے تو جان دیو. وہ نال لے گئے. لیکن جدن پہنچے نا دربار تو انہاں پھراون نہیں پتہ لگا بھائی جڑا تخت بیٹھا ہے ساڑا بھرا یوسف ہے. لیکن یوسف نو پتہ لگ گیا بھائی اے سارے میرے بھران تے او میرا مال ہوئی سکا ہے. اگو قرآن آدھا ہے بھائی یوسف علیہ السلام نے کیونکہ بنیامین نو پہچان لیا تو صرف بنیامین نو رہانا یا اپنے کول. تو یوسف اپنے غلامہ نے آکھیا بھائی ادھی بوری چ میرا پیالہ رکھ دیو جسے چ میں پانی پینا. وہ پیالہ بنیامین دی بوری چ رکھ کے وہ تو سی دیتی گئی. تو یوسف جدو بوریاں مونڈیا تے براواں رکھ لیاں تو یوسف
دے غلامہ شور پا دیتا ترتیب دے مطابق پہ رکھ دیو بوری تھے تو پیالہ کوئی نہیں سارے دی تلاشی ہوئی تو رکھیا تے بنیامین دے وچ آنے نا وہ جدن کھلی تے پیالہ نکل آیا اگے ایک جملہ آکھیا تے قرآن ہے لیکن اسے بہت بڑا وصائب ہے جو کو سمجھے ہون جدن نکلے تے بنیامین رو پہ آئے تے بنیامین دے باقی بھراواں یوسف تے بنیامین علیہ اشارہ کر کے آکھیا اے دا پہلے بھی ایک بھرا چور آئی ہن جناب بنیامین بہ گئے تے ہاتھ بن کے آکھیا بادشاہ نہ میں چور ہاں تے نہ میرا وہ بھرا چور آئی بادشاہ اسی تے جد الانبیاء دے پتر ہاں اسی شجرت الانبیاء دے اولاد ہاں اسی ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام دا خون ہاں اسا نسل اسحاق ہاں اسا پتر یعقوب دے ہاں تے وہ میرا بھرا آگے انہاں مار سٹے ہے تے میرا بابا روندا ہے بادشاہ جب میں ہون نہ گیا نا تو میرا بابا مر جائے گا تو میں جان دے حضرت یوسف کیونکہ آپ نے پوچھنا آئی گھر والے سارے ہاں دا یوسف نو بہن دی یاد آئی آئے تو یوسف کہا نہیں انج نہیں کرنا تسی باقی سارے جاؤ ان کوئی چھٹی نہیں تو جناب بنیامین دربار دی دیوار نہ لگ گئے تو رون لگ جو ہی براج نکلے نا تو یوسف اپنے غلامہ نہ کیا ان میرے کمرے چ لے جاؤ جتے میں سونا بادشاہ دے کمرے چ اس نو بٹھاؤ تو جتنی جہان دی خدمت دی ہو سکتی ہو کرو بس نگاہ رہے تھوڑی دیر بعد غلام آئے تو انہاں کہ بادشاہ جلدی جاؤ بچہ اتنا رو رہا ہے کہ وہ دی ہچکی بند گئی ہے وہ دی آنکھاں چٹیاں ہو گئی ہیں وہ دی زبان اور خشک ہو گئی ہے تو روندہ ہے تادہ میرا بابا مر جاسی میرا بابا مر جاسی میں جان دیو میرا بابا مر جاسی میں اپنی نہیں میں میرے بابے دیئے میرا بابا مر جا ہائے ہائے شریفو جنہ دا کوئی ہو گئے اور پھر پیرامان رو دیا نہیں مل سکتا آئے میں تیری ہائے تو دا رہے قربان کر بندے ایڈی عمرہ دے بھرا نہیں روندے ویک سکتے ہو قسمت سجا دی جدے سامنے دی بھیڑ بڑی ہون جناب لکھواری بابا لکھواری کدی نہ رو وہ ہائے کرن والے بسم اللہ بابا بسم اللہ ہون جناب یوسف گل سن کے دوڑ کو القرآن یوسف دوڑ پہ ہون جو ہی جناب یوسف اپنے کمرے داخل ہوئے تھے کو بنیامین روے پہ یوسف انج گزرے تے سیر تے ہاتھ رکھے سکا بھرا یوسف انج کولو ویکھیا تے اکھ دی ہنج صاف کی تھی تو یوسف کول بہ گئے تو یوسف پہلی گل کی تھی میں معذرت چاہنا وہ غلطی ہوئی ہے میرے ملازمہ کرو تو سچ آکھیا نہ تو چور نہ تیرا بھرا چور تسی تے تھوڑا تے بہت مضبوط نسب ہے تسی تے بڑے بڑے لوگ ہو اگو بنیامین آکھیا بادشاہ جڑی گل کرنی ہے فوراں کر میں جان دے نسب ساڑا بڑا ہے سانو خبر ہے مگر میرا بابا مر جائے بادشاہ آکھیا با 2-3 سوال نے انہاں دا جواب دے پھر تو جا تو آزاد ہے ہاں بابا جلدی پوچھ بادشاہ جلدی پوچھ میں تیرے براہمن روک لیا ہے وہ باہر دربار چنے تو میری 2-3 گلاں دا جواب دے ہون یوسف کیونکہ گھر دا پوچھنا ہے نا یوسف ہون ہولے ٹرین فوراں سوال نہیں کیتا سفروں تو ٹرین سوال ہیں ٹر کے آئے یوسف آکھیا ہاں میں میرا پہلا سوال ہے تھوڑے گھر دا دروازہ کیڑے پاسے بنیامین آکھیا جدو سورج طلوع کردا ہے اچھا تھوڑے گھر وچ کو درخت ہے ویڑے چ بنیامین آکھیا جی بادشاہ کھجور دا درخت ہن یوسف آ گئے مرکزی گل تے تو یوسف غلاماں نے آکھیا تسی باہر نکل جاؤ اے جڑی میرے کمرے تو باہر گلی ہے بھی خالی کر دیو اس محل چو دور ہو جاؤ جدھر کوئی نہ رہا 2 رہ گئے سکے بھرا سنن والی او خدا دی ذات 2 بھرا تے تیسری او ذات آئی پھر بھی یوسف بوا بند کیتا تے بنیامین دے کن نال منہ لا کے آدھا تیریاں بہناں کتنی ہیں کسے شیعہ دی ہائے نہ آئی میں جتوں تو یاسا میں دکھ لے کے جاسا بنیامین اٹھ پیا تلوار دیوار نہ لائی اشارہ کر کے آدھے بادشاہ او لٹک دی ای تلوار یا میری گردن لا او یا میرے ہاتھ تے دے میں تیرے تو پچھاں تو میریاں بہناں بے وارن سمجھا ہے تو پوچھیا کہ میں میریاں بہناں کتنی ہیں یوسف بھرا نوحان اللہ کے آدھے غیرت تو مرنا جائی میں تیرا یوسف ہاں میں کروڑ یوسف قربان کرا سجاد میرے حوصلے تو یزید 5 لکھ بدماش 3 باری پوچھیا ہے انہاں جوازی کی بھیڑ
تالی ماں کر کے رونا لیا نال المومن اپنی حج دا گواہ کر سجاد جدن نان آئی منہ دے بھار جھڑدا آئی شبیر دے سارا لوے کیا دائی بابا سوکھے کم آپ کر گئے ہو اوکھے کم میرے ذمہ بابا بھج دے گھوڑے تو لکھ واری لانا سوکھا اس ظالم دے دربار اچ ننگے سر مانا لانا ہو جدن ہون اس پوچھیا کدے گئی ہو بی بی جڑی آدھی آئی میں پھر آدھا خون نہیں چھپن دینا شمر علیہ لعن والعذاب بھجدہ آیا تے دے کان نال منہ لا کے آدھا اے جڑی چٹے والاں لی ہے چٹے والاں لی کون آئی جناب ملکہ اے جڑی چٹے والاں لی ای دی بالکل کنڈ پچھے او بی بی جڑی بھیراواں تو ود کی تیری حکم دی نافرمان اس آکے اے کیوں کھڑی ہے کون ہے اس آکے ہے انہاں دی کنیز سڑے دے ماں ہے بسم اللہ میں تیرے بین تو دارہ ہے جس نو قریبی رشتیاں دا پاس نہیں ان کنیزن ماں آکھنا کدوں سمجھ آؤں دا وہ حیران ہو کے آدھا ہے کنیز نو ماں اسے کہا کنیز نو جناب فضا دی گلتے شریف ہو جتنا کر سکو اتنی ہائے کریا کر میں سیدہ میں سائیاں دی دیتی ہوئی دوجی زندگی چ مجلس پہ پڑھنا میں بیت اللہ دا حاجی سائیاں دا زوار میں دسن دی ضرورت نہیں ایک گل ساریاں میں شیعہ سے نہیں کیتی میں کو مجلس جو سنی بھائی بیٹھا تھے موسو واسطے کیتی ہے تو ان قسم دی لوڑ ہی نہیں سائیاں دی دیتی ہوئی دوجی زندگی دی قسم ہے اے ملتان شہر چوں کوئی سید زادی تیرے گھروں ننگا سار تے ننگے پیر اتھوں ٹرے تے شام بابو صغیر دے نہیں میرے گھروں پنڈیوں میرے چٹے سارا لی ماں اتھوں پیدل ٹرے ننگے سار تے ننگے پیر فضا دی قبر تے بابو صغیر شام جائے تے اپنی چادر لا کے قبر دی پواندی رکھ کے آکھے اے جڑا کھلوتی رہی ہے نا شام میں او ادھار لایا ہے تے تیری ہائے دسی با میں ٹھیک آکھے ادھار نہیں لاندا کیوں نہیں لاندا فضا ماں نال بھی کھڑی رہی میں تیرے ماتم تو دارین قربان کروں میں تیری ہائے تو دارین قربان کروں فضا دینا بھی میں نے مجلس پڑھ دیاں تقریباً شریفوں 45 منٹ ہو گئے میں 4-5 منٹ ہی اور پڑھنا میں مولا دی دیتی ہوئی سواری تے آیا آج 3 نوکریاں نے تیسری کر رہے ہیں اور اتھو گھر جا رہے ہیں میں جوان ہاں میں پانی پیتا ہویا میں آیا میں کھانا کھادا ہے میرے نال اتھے بیٹھے نے میں بٹھایا نے میری عزت کی تھی نے میں مولا دی دیتی ہوئی سواری تے آیا میرے یہاں قاتلہ دا رش نہیں میں کو بہنہ دے کھلے وال نہیں لے کے میں آیا تو میں بندے سید سمجھ کے تو شبیر دا ذاکر سمجھ کے راہ بھی چھوڑ دے آئے تو سلام بھی کر دے آئے ہون بھی 45 منٹاں میں جوان ہاں میرا سجا پیر تھکدا ہے تو میں کھبے تے زور دے رہا میرا کھبا پیر تھکدا ہے تو میں سجے تے زور دے رہا میں 2 پیراں تے برابر نہیں پیا کھلو سکدا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ من کلمے دی قسم 45 منٹ جوان 2 پیراں تے نہیں کھلو سکدا 9 گھنٹے فضا نہ سجا پیر چاہا ماتم کرو اس گھر دے غربت دا ماتم کرو تو صحیح رونا ہے بارو کسے نہیں آکے رونا راضی روی اور میں بیٹھ کرن لگا نظر آکھے ایک دوسرا بھائی مجلس مکمل پڑے آئے اور میں بیٹھ کرن لگا اسے کہا جاؤ انہوں مار کے ہٹا میں پردہ نہ پاواں ایک گل کر دیں آزاد رہو جو بیان المصائب والے لکھی میں ایک گل کر دیں پوری روایت نہیں پڑھ دیں پوری نہ میرے جگر تاب ہے نہ میری زبان ہے حوصلہ ہے تو خود سمجھے میں کی میں اجن بھی پردے نال گزر سا اس نے کہا کنیز نو ماں کیوں آدھے ہیں اگوں پہ آدھا ہے اس نے کہا اسے نال وفا بڑی کی تھی کیسی وفا اس نے کہا رسول دے ویلے دی آئی ہے اس علی دے پتر پالے اس علی دیاں دھیاں پالیاں اس حسن دے پتر پالے اس حسن